Assalamu alaikum students, welcome in geography class. Today we are going to discuss main threats of climatic changes यानी कि माहौलियाती तब्दीलियों से जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़तरात लाहिक हैं उन पर हम बात करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग आउटकम ऑफ दिस लेक्चर। तो लर्निंग आउटकम है प्यारे बच्चों, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन मेन थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस एंड देयर इफेक्ट्स। तो ये लेक्चर लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अंडरस्टैंड कर सकें और एक्सप्लेन कर सकें उन थ्रेट्स को जो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हमारे माहौल को इफ़ेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से खतरात हैं। ये मेन थ्रेट्स जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, द मेन थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड, नंबर 1 है राइजिंग ऑफ सी लेवल, फिर आ जाता है कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम, फिर आ जाता है मैनी वेदर चेंजेस, फिर आ जाता है सीवियर वेदर। तो ये मेन थ्रेट्स हैं कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो हमारे इकोसिस्टम को मुतासर कर सकते हैं, हमारे सी लेवल राइज कर सकते हैं और कई एक तब्दीलियां जो माहौलियात हमारे मौसम में जो वाक़या हो सकती हैं। इसके अलावा जो हम ज़मीन पर एक्सट्रीम वेदर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या सीवियर वेदर को हमें फेस करना पड़ सकता है। तो ये सारे थ्रेट्स हैं, इन्हीं की डिटेल आगे हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे जो है वो असरअंदाज हो रहा है क्लाइमेटिक चेंज और कैसे वेदर पैटर्न जो है चेंज हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यू फ्रॉम द बैक स्लाइड, मोर अबाउट थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंजेस अफेक्ट द होल पैटर्न ऑफ वेदर। तो ये पूरे मौसम का पैटर्न को ये अफेक्ट करते हैं। ये क्लाइमेटिक चेंजेस हो जो हैं इसमें क्या क्या होता है, इट में ब्रिंग हैवी रेन्स और लॉन्ग पीरियड्स ऑफ नो रेन। या तो ये बहुत ज़्यादा रेन आ सकती है अचानक, या कई कई अरसे तक रेन हो ही ना, यानी बारिश हो ही ना, ये भी हो सकता है। यही अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल चेंजेस हैं क्लाइमेट में जो वक्त के साथ साथ आ रहे हैं। इट आल्सो इफेक्ट्स द क्रॉप्स एंड वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिए की जो वेजिटेशन, जो ग्रीनरी है या सब्ज़ा है, उसको और उसकी फसलों को ये मुतासर कर सकता है। एन एरिया विद फॉरेस्ट में चेंजेस इनटू डेजर्ट्स एंड डेजर्ट्स में चेंजेस टू ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। तो ये भी हो सकता है कि लंबे अरसे तक अगर बारिशें ना हों तो एक जो फॉरेस्ट है या ग्रीन लैंड है वो डेजर्ट बन जाए, और डेजर्ट में इतनी बारिशें हों कि वो ग्रीन लैंड या ग्रास लैंड या बन जाए, फॉरेस्ट जंगल बन जाए वहाँ पे। तो ये भी हो सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारे माहौल को। इसके बाद हैं जी इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। ये क्या होता है, हायर टेम्परेचर आर अफेक्टिंग द लेंथ ऑफ सीजन्स एंड इन सम प्लेसेस हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड सेफ लेवल्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ इकोसिस्टम एंड ह्यूमंस। तो ये जो टेम्परेचर का राइज करना है ये इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे सीजन्स की लेंथ को, और बाज़ जगहों पे ये जो टेम्परेचर का राइज करना है ये एक्सीड कर चुका है उस सेफ लिमिट से जो ज़रूरी है इकोसिस्टम और ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, उनकी बका के लिए। तो उस लेवल से ये आगे जा चुका है, टेम्परेचर जो है बढ़ बढ़ के इतना इंक्रीज़ हुआ है कि ये सेफ लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तो ये
جو پوائنٹ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے جو ہے وہ گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جتنی آج کل ہے. تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ گرمیوں کے مہینے جو ہیں یہ بھی وقت بھی لمبا ہو گیا ہے، مہینے زیادہ لمبے پیریڈ تک گرمی رہتی ہے. پہلے اگست ستمبر میں گرمی جو ہے، ستمبر اور اکتوبر کے اندر گرمی بہت ہی کم ہو جاتی تھی اور ماڈریٹ موسم ہو جاتا تھا، لیکن آج کل بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اکتوبر میں بھی اور نومبر کے شروع تک. تو یہ ہمارا موسم جو ہے وہ اس کی لینتھ بڑھ چکی ہے گرمیوں کا موسم کی، اور سردیوں کا موسم تقریباً 1-2 ماہ رہ گیا ہے. تو دوسرا پوائنٹ ہے جی، دا امپیکٹ آف گلوبل وارمنگ ول بیکم مور سیویئر اف وی ڈونٹ ایکٹ ٹو اسٹاپ گرین ہاؤس گیس امیشن. تو گرین ہاؤسز گیس امیشن جو ہے، اگر اس کو بند نہ کیا تو ہم جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا بہت بڑا اور سیویئر امپیکٹ ہوگا ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر. ہمیں ڈراؤٹس اور فلڈز اور ان یوزول چینجز، اچانک بارش کا آ جانا اور یا بارش نہ ہونا، یا بالکل جو ہے بہت زیادہ گرمی ہو جانا اچانک، یہ ساری چیزیں ہم فیس کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے. تو نیکسٹ ہے جی، climatic changes and can affect growing patterns of crops, plants and foods. تو یہ ہمارے فوڈس کو، کراپس کو اور جو پلانٹس ہیں ان کا جو گروئنگ پیٹرن ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں، اس میں بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. گروئنگ پیٹرن کے جو سیٹ پیٹرن ان کے گرو کرنے کا اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یا اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. دس چینج لیڈس ٹو اے چینج ان لائف اسٹائل آف پیپل. تو یہ جو چینج ہے ماحولیات میں، ماحول میں یا موسم میں تبدیلی، یہ انسانوں کے جو لائف اسٹائل ہے اس میں بھی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی سردی آتی ہے تو ہمارا لائف اسٹائل جو چینج ہو جاتا ہے وہ سردیوں والا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی گرمی آتی ہے تو ہمارا لائف اسٹائل گرمیوں والا ہو جاتا ہے. لائٹ کلودنگ اور پتلے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، پنکھے چلا لیتے ہیں اور گرمی سے بچنے کے نت نئے جو ہیں تجربے وہ کرتے ہیں. اور جیسے ہی سردی آتی ہے تو ہمارے مارکیٹ میں بھی ہیٹر آ جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، اور ہیوی کلودنگ آ جاتی ہے، موٹے موٹے کپڑے، جرسیاں، سویٹر اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں وہ رنگ برنگے کوٹ آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں لائف سٹائل میں آتی ہیں، اور کھانے کا انداز بدل جاتا ہے. گرمیوں میں کھانے پینے کی چیزیں اور ہوتی ہیں، فروٹ اور ہوتا ہے، سبزیاں اور ہوتی ہیں، اور اسی طرح گرمیوں میں اور سردیوں میں الگ الگ ہوتی ہیں سب چیزیں. دوستو، دس کین لیڈس ٹو مائگریشن، اے چینج ان اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ سیٹلمنٹس ان نیو ایریاز میں ایمرج کانسیکوینٹلی. تو اس وجہ سے مائگریشن بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک علاقے میں ڈرافٹ آ گیا ہے، یعنی کہ کیا سوکھا پڑ گیا. ڈرافٹ کہتے ہیں سوکھا پڑنے کو، کسی چیز کا سوکھ جانا اور وہاں پہ بارشیں نہ ہونا، اس کو سوکھا کہتے ہیں. تو اگر وہ سوکھا ہو جاتا ہے کسی علاقے میں، کافی عرصے تک بارش نہیں ہوتی، اس کو ڈرافٹ کہتے ہیں. اور ڈرافٹ کی وجہ سے جو ہے فیمائن آ جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے، تو یہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے دوسری جگہوں پہ چلے جائیں گے. اور جیسے اربنائزیشن ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ مائگریٹ کرتے ہیں گاؤں سے شہر کی طرف اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو مینٹین کرنے کے لیے. وہاں پہ انڈسٹریل جو فیکٹریز وغیرہ ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں مزدور جا کے، تو پیسے کماتے ہیں فیکٹریز کے اندر کام کر کے. تو یہ بھی ایک مائگریشن کا فیکٹر ہے. اس کے بعد جو ہے نئے علاقوں میں جو ہے وہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں، نئی نئی سیٹلمنٹس ہوں گی. نتیجتاً جو ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر لوگ اپنے جو گھر ہیں یا اپنی آبادیاں ہیں وہ ایسی جگہوں پہ کریں گے جہاں پہ زیادہ درخت ہوں گے، یا چھوٹے موٹے ایسا سسٹم ہوگا جہاں پہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو سسٹین کر سکیں اور آسرا لے سکیں، سایہ وغیرہ یا ٹھنڈی ہوا یا اس طرح کی چیزیں جہاں پہ اویلیبل ہوں گی. اور ساتھ ساتھ اکنامک ایکٹیویٹیز، فوڈ اینڈ واٹر بھی اویلیبل ہوگا، تو وہاں پہ یہ جا کے سیٹنگ
کر لیں گے. تو یہ تھے اس کے ایفیکٹ اور پرومیننٹ تھریٹس جو ہم نے پڑھے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. گڈ بائی. تھینک یو.